لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبي الأمي العربي القرشي المدني اللقب التهامي سيد الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه وأنصاره أجمعين. ما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، واجب الاحترام عزاداران سرکار عالم بارگاہ رب کائنات میں بدست دعا پروردگار ہم سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حاضرین کی ہر دل جائز خواہش کو پوری فرمائے. ارباب اعضاء، ساکنان فرش اعضاء اور اہل اعضاء، مسلسل اصحاب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ مسلسل یہ کے بعد دیگرے امیر کائنات کے باوفا اصحاب کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. اور اس طریقے سے چونکہ ایک لفظ ہے، ہمیں اپنے گزرے ہوئے زمانے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو گزرا ہوا زمانہ بھول جاتا ہے وہ قوم ترقی نہیں کرتی. لہذا جو امیر کائنات کے باوفا اور پیارے اور مقدس اصحاب ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے روبرو اور آپ کی بارگاہ بکس پناہ میں عرض کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. کل کا تذکرہ جہاں پر چھوٹا تھا وہیں سے ذرا سا مسلسل کر دوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب امام کا میں نے تذکرہ کیا ان میں سے ایک لفظ میں لے رہا ہوں اور بات آگے بڑھ جائے گی. میں نے شاید حضرت پیغمبر علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ یحب علی حبا شدیدہ، کہ حضرت پیغمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں. آج ہے تذکرہ حضرت میثم تمار بن یحیی اسدی کے نام سے جانا اور پہچانے جاتے ہیں. یعنی حضرت میثم تمار کے والد کا نام حضرت یحیی تھا، جو عجمی تھے لیکن اسدی تھے. عزیزان گرامی، اب ان کے لیے یہ تو امام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں. ایک لفظ کے لیے لفظ شدید سنیے گا، بات آگے بڑھ جائے گی. اب جائیے، قرآن میں بارہا پروردگار عالم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے،
لفظ شدید کا، شدید کے معنی کیا ہوتا ہے، شدید کی ڈیفینیشن کیا ہے، شدید کی تعریف کیا ہے؟ کہ شدید کے معنی ہوتا ہے بے انتہا، شدید کے معنی بے انتہا، جس کی کوئی حد نہ ہو، اسے کہتے ہیں شدید۔ اللہ نے بارہا قرآن میں ارشاد فرمایا، کہیں کہا حساباً شدیدہ، یعنی ان کا حساب ہوگا اور ایسا حساب جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بارہا آپ دیکھیں قرآن مجید میں لفظ شدید دیکھیے گا تو بارہا، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے مگر لفظ شدید سمجھانا۔ اب یہ تو ہوئے حضرت پیغمبر کے لیے قرآن میں بارہا جملہ ملتا ہے حساباً شدیدہ، کہیں آیا ہے عذاباً شدیدہ، یعنی یہ جو بھٹک رہے ہیں ان کے اوپر کب اللہ کی گرفت آ جائے، اور ایسی گرفت اور ایسی پکڑ اور ایسا عذاب کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اتنا شدید عذاب ہے، اتنا شدید حساب ہے۔ تو اسی لفظ میں سے لفظ شدید لیا۔ اب یہاں پر غور فرمائے عزیزان محترم، یہاں پر ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ کم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جنگ بدر میں بہت کم تھے لیکن الحمدللہ بہت پیارے تھے۔ جو علی کے اصحاب تھے نا وہ بہت کم تھے مگر ہزاروں کی تعداد پر غالب تھے، اور غالب کیوں نہ ہوتے، علی بن ابی طالب کے جاننے والے تھے۔ اب یہاں پر پانچویں امام حضرت میثم تمار کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں انی لأحبہ حبا شدیدا۔ اب یہ حضرت میثم کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں کیا کہا تھا کہ قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ قمبر علی سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں پانچویں امام کہتے ہیں کہ میں میثم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے وہاں پر میثم محبت کر رہے تھے، یہاں پر امام میثم سے محبت کر رہے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی تو درجہ ضرور ہوگا۔ جو چاہتا ہوں ذرا سے جڑیے گا تاکہ میں اپنی بات آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں۔ یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میں میثم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ کر لیں یہ کمال نہیں، مجھے چاہتا ہوں یار محترم، آپ کر لیں محبت یہ کمال نہیں، امام آپ سے محبت کر لیں یہ کمال ہے۔ ایک طرف قمر کہہ رہے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک طرف امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میثم سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب دیکھیے میثم بھائی کون، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کا وہ منظر، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کی خدمت میں یہ پیغام پہنچے، یہ میسج پہنچے، یہ سندیش پہنچے، تاکہ جب بھی کہیں ایسا موقع آئے تو بڑھ چڑھ کر یہ بیان کریں، اور اہل بیت اطہار کے تمام صحابیوں کا تذکرہ وہ ان کے زبان میں حفظ ہو، اور ان کے ذہن میں اس طریقے سے پایا جائے کہ پھر بدیع جملہ بولتے رہیں کہ جب علی کے اصحاب کی باری آئی اور اصحاب علی کے بارے میں اگر کوئی ایسا تذکرہ چلے تو اسی طریقے سے بے باقی طریقے سے بولا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام امیر القادریہ، میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں، حضرت میثم تمار صرف اور صرف 4 سال امام علی کے ساتھ تھے، صرف اور صرف 4 سال مولائے کائنات کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد امام حسن کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد امام حسین کا زمانہ دیکھا۔ اور میں ایک اور ذرا سا بات نالج کے لیے ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دوں کہ جناب میثم تمار کی شہادت امام حسین کے کربلا پہنچنے سے تقریباً 15 دن یا 20 دن پہلے ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیے، یعنی یہاں تک زندہ تھے امام حسین علیہ السلام، چونکہ قید خانے میں تھے، لہذا زمانہ نہیں جاننا، بہت کم نا کے برابر ہے جناب محترم۔ تو کہ جناب میثم تمار امام حسین کی یعنی سن 60 ہجری، جب امام حسین چلے ہیں نا دیدان گرامی 61 ہجری میں کربلا پہنچے، اس لیے محرم سے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ 10
15 سے 20 دن کے اندر یعنی کربلا پہنچنے سے قبل یعنی ذی الحج کے مہینے میں حضرت میثم تمار کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اب سنیں عزیزان محترم، صرف 4 سال حضرت میثم تمار امیر کائنات کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جو 4 سال رہ کر ایسا بن جائے، توجہ رکھیں خدا کی قسم، ذرا سب بولتے آئیں گے تو ہماری بات آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤ۔ صرف 4 سال جو امام کے ساتھ رہے اور امام اسے اپنا رازدار بنا لے، امام اسے اپنا رازدار بنا لے۔ اب سنیں عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام علی کی ظاہری خلافت آئی تو امام نے اپنا دارالخلافہ دارالحکومت کہاں بنایا؟ ذرا سب بولتے ہیں عزیزان محترم، امیر کائنات جب حکومت ظاہری پہ آئے، حالانکہ حکومت تو غدیر کے میدان میں اعلان ہو چکا تھا، لیکن ظاہر طور پر قبضہ آور ان کی جگہ قبضہ کر چکے تھے، لیکن بظاہر میں تاریخ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بظاہر جب امیر کائنات حکومت ان کے اندر میں آئی ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہے بظاہر، تو امیر کائنات نے اپنا دارالحکومت کوفے کو بنایا۔ اس کی وجہ کیا؟ امام چاہتے تو مکی کو بھی بنا سکتے تھے، امام چاہتے تو مدینے کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن کوفے کو کیوں بنایا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ تھا ایک طریقے سے سارے زمانے کا بازار، توجہ چاہتا ہوں، کوفہ تھا ایک منڈی جہاں پہ ہر جگہ کے، مثال کے طور پر جیسے یہ آپ کا احمد آباد ہے سٹی شہر جو ہے، یہاں آپ کا ڈھولکا بھی ہے، ادھر آپ کی جتنے بھی اطراف میں جتنے بھی گاؤں ہیں اور دیہات ہے اور جتنے بھی شہر ہیں، چاہے جتنے بھی ہوں سب کے سب کہاں آئیں گے؟ احمد آباد سٹی میں آئیں گے، جو کام کرنا ہوگا ہوں گے۔ اب عزیزان محترم، امیر کائنات چونکہ امام ہے اور امام حالات پہ نظر رکھ رہے ہیں، امام چاہ رہے ہیں کہ اگر میں کوفے کو دارالحکومت بناؤں گا، اب سارے زمانے کو جو مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ کوفے آئے گا، کیونکہ سب کے سب کوفے آ رہے ہیں، سب کے سب کوفے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ جب بھی جائیں گے انہیں جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو دارالحکومت میرا وہی رہے گا اور وہی سے سارا زمانہ مسئلہ پوچھے گا اور علی ان کے مسئلے کا جواب دے گا۔ اب دیکھیں کیا کیفیت ہے عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ دارالحکومت اور دارالخلافہ کوفے میں بنا کر میں چلا، جیسے ہی نکلا بازار نکلا، میثم تمار کی حقیقت سنیے، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بازار کی طرف چلا تو کیا دیکھا کہ ایک سلوات پڑھتے مل کر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے، اور سلوات پڑھیں محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اچھا محترم، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے اس بات کو ہی ٹھہرا کر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اصحاب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کئی آیتیں قرآن کریم میں آئی ہیں، جو علماء نے دلیل لکھی ہے کہ اصحاب علی کے حوالے سے بہت ساری آیتیں آئی ہیں، انہوں نے دلیل کے طور پر یہ پیش کیا کہ جیسے، توجہ چاہتا ہوں، علماء پیش فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت نوح کے ساتھ ان کے چاہنے والے کا تذکرہ ہوا، آدم کے ساتھ ان کے چاہنے والے کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کا تذکرہ ہوا، یعنی جتنے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے قوم کا تذکرہ ہوا، پتہ چلا جو جس کے ساتھ رہتا تھا اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اس کے ساتھی کا بھی تذکرہ کیا، یعنی پتہ چلا کہ جتنے بھی زمانے گزر چکے تھے جب اللہ نے ایک مقصد کا تذکرہ کیا تو ان کے ساتھ والے حواریوں کا بھی تذکرہ کیا، ان کے صحابیوں کا بھی تذکرہ کیا، ان کے دشمنوں کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کہ جب فرعون کا تذکرہ کیا تو موسیٰ کا تذکرہ کیا، تو ہے نا جان محترم، جب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو نمرود کا تذکرہ کیا، تو اسی طریقے سے اللہ نے جب رسالت مآب کا تذکرہ کیا تو ابو لہب ابو جہل کا بھی تذکرہ کیا، یعنی جتنے بھی اس وقت جو ساتھ رہنے والے تھے ان کا ساتھ تذکرہ کرتا رہا پروردگار۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب نبیوں کے صحابیوں کا نام اور ان کی قوم کا نام، ان کے دشمنوں کا نام اللہ نے بتایا تو کیا علی کے صحابی کا نام نہیں بتائے گا؟ علی کے صحابی عزیزان محترم، جو میں نے کل عرض کیا تھا، اصحاب الیمین و اصحاب الیمین، یہ جو اصحاب ہیں یہ امیر کائنات کے حوالے سے اور ان کے صحابیوں کے حوالے سے آیت نازل ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری آیت میں نے آپ کی بارگاہ میں حضرت عمر کا تذکرہ، حضرت مالک اشتر کا تذکرہ اور آپ کی بارگاہ میں نے پیش کرتا رہا اور ترجمہ آپ کی بارگاہ تک پہنچاتا رہا، یہ ساری قرآن کی آیتیں۔
تو یعنی جس طریقے سے تمام نبیوں کے اصحاب کا تذکرہ، اسی طریقے سے امیر کائنات کے اصحاب کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے، اور قرآن ہے پڑھ کر اعلان کرنا۔ تو یہ جان محترم سنیے گا، اب میں آپ کی بارگاہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی عظمت اور رفعت و بلندی آپ کی گوشگزار کر رہا ہوں۔ امیر کائنات چلے ہیں دارالخلافت کوفے کو بنایا، ظاہری حکومت ملی۔ اب جیسے ہی چلے تو کیا دیکھا، یہ ایک بنی اسد کی عورت ہے جو ایک غلام کو لیے ہوئے ہے، وہ فروخت کر رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی امیر کائنات کی نظر پڑی ہے غلام پر، توجہ چاہتا ہوں، عجب نہ ہو کہ جملہ کہوں عزیزان محترم، وہ افراد جو عالم الست میں علی کی ولایت کا اقرار کر چکے تھے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جو علی کی ولایت کا اقرار عالم الست میں کر چکے تھے، وہ سب کے سب چونکہ مولا کائنات ہے، امیر ہے، وہ پہچان رہے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا کائنات کی نظر ایسے شخص پر پڑی جو بازار میں غلام کی طرح بیچا جا رہا ہے، پہلی ہی نظر میں امیر کائنات کو اتنا بھا گئے، توجہ چاہتا ہوں، پہلی ہی نظر میں امیر کائنات کو وہ جو غلام وہ عورت بیچنے لائی تھی نا، اب امام علی قریب گئے، پہلی نظر رخ انور پر پڑی، یہ جملہ بدلوں کہ عین اللہ نے پہچان لیا، عین اللہ نے پہچان لیا۔ آپ جیسے پہچانا قریب گئے، اس عورت سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے جتنی قیمت بتائی امیر کائنات نے اس سے زیادہ دی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس سے زیادہ دی۔ اب امیر کائنات نے قریب بلایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب یہاں سے ذرا سا بولتے آئیے گا تو لطف آئے گا، کہ یہاں قریب آؤ۔ جب قریب آ گیا تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ زمانے والے مجھے سالم کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا نام؟ سالم، یعنی عیسی بن تمار کا پہلے نام کیا تھا؟ سالم۔ اب یہاں پر امیر کائنات کا لفظ سنیے، امیر کائنات فرماتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ کا سالم۔ سالم کا نام آیا تو مولا کائنات کہتے ہیں مجھ سے تو رسول خدا نے بتایا تھا، مجھ سے تو رسول خدا نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آئے گا جس کا نام میسم ہوگا، ایک آدمی آئے گا جس کا نام میسم ہوگا، اور تمہارے باپ نے تمہارا نام میسم رکھا ہے۔ اب عزیزان محترم میسم وہی چونکہ بازار سے خریدے گئے تھے، فوراً کہا، کیا کہا؟ آپ کا اللہ بھی سچا، آپ کے رسول بھی سچے، اور آپ بھی سچے، اور بابا نے میرا نام میسم رکھا ہوا۔ کیا زمانہ ہے، خدا کی قسم دیکھیے ایسے اہل بیت کے چاہنے والے، امیر کائنات کے چاہنے والے، حضرت میسم نے کیا فرمایا؟ ہاں ہمارے بابا نے ہمارا نام میسم رکھا ہے، پہلے ہمارا نام میسم تھا، اب سالم کے نام سے۔ ذرا سوچو، جو سالم بازار میں بکے اسے امیر خرید کے میسم بنا دیتے ہیں۔ لیجیے عزیزان محترم، اب تاریخ کہتی ہے کہ امیر کائنات نے میسم بن تمار کو خریدا اور خرید کر انہیں آزاد کر دیا، کہا جاؤ چلے جاؤ، لیکن جیسا امیر ہے ویسے ہی غلام ہے۔ مولا کا در چھوڑ کر کون جائے؟ جیسے یہ پہچاننے والے ویسے وہ پہچاننے والے۔ بہرکیف اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب میسم بن تمار امیر کائنات کے ساتھ ہو گئے۔ اب سنیں عزیزان محترم، یہ جو تاریخ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، حضرت میسم سے امیر کائنات بڑی محبت کرتے، حضرت میسم امیر کائنات سے بڑی محبت کرتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ رات کی تنہائی میں، پرسوں آپ کی بارگاہ میں، کہ امیر کائنات اپنے صحابیوں کو راز بتاتے تھے۔ تو ایک رات گزری، امیر کائنات نے میسم کو بلایا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے۔ اب یہاں سے خدا کی قسم جو پیغام دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا کیے گئے جملے پر، کہتے ہیں امیر کائنات نے میسم کو لیا اور چلی ایک صحرا میں، رات کا سناٹا۔ اب جب چلے ہیں نا تو میسم کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، ایک جگہ پر روک دیا اور ایک دائرہ بنا دیا۔ میسم سمجھ گئے کہ اب اس کے باہر مجھے نہیں جانا، اور امیر کائنات رات کے اندھیرے میں آگے بڑھ گئے۔ اب جیسے ہی میسم نے دیکھا، اپنا غم بھول گئے کہ میں اکیلے یہاں رہوں گا کیسے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ کہیں مولا اکیلے نہ جا رہے ہوں، ان کے دشمن زیادہ ہیں۔ اب میسم یہ نہیں ڈر رہے کہ میں بھی اکیلا، میسم کے دل میں یہ نہیں کہ میں اکیلا یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، اور مولا کائنات چلے گئے۔ میسم کہتے اپنا غم بھول گئے کہ ان کے دل میں خیال آیا میرا مولا اکیلے گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن چھپ کر وار کر دے۔ ایسا مولا کا چاہنے والا اور ایسا مہم اور ایسا جانشار
اب مشن کہتے ہیں چونکہ دائرے کے اندر تو میں تھا لیکن میرا ایک قدم بڑھ گیا علی کی محبت میں، علی کی محبت میں میرا دائرے سے قدم باہر ہو گیا کہ اب علی اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، کہاں چلے گئے ہوں گے، اور اصحاب ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ آور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ علی کے عشق میں میرا دونوں پاؤں دائرے سے باہر۔ اب میں چلتے چلتے دیکھا تو کیا دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، کیا دیکھا کہ امیر کائنات زمین کی مٹی ہٹا کر، توجہ چاہتا ہوں، زمین کی مٹی ہٹا کر امیر کائنات اس مٹی میں سر جھکا کر کچھ عرض کر رہے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ کسی کی آنے کی آہٹ ہوئی، کمیشا تم سے تم تو وہی تھے اس لیے تمہیں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، اب جناب مشن کہتے مولا کیا کروں، آپ کی محبت ہے ہمیں کھینچ لائی ہے۔ حضرت سب بولے خدا کے لیے کیا کروں، کہا کہ مولا میں کیا کروں، آپ کی محبت نے ہمیں یہاں تک لے آئی، مولا میں جان بوجھ کر اپنی حفاظت کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ کی محبت میں آیا۔ مولا جانتے ہیں کہ میں جان رہا ہوں تم ہماری محبت میں یہاں تک آئے ہو، میں جان رہا ہوں کہ تم ہماری محبت میں یہاں تک آئے ہو۔ بہرحال اب جیسے دیکھا کہا چلو، مولا نے مشن کا ہاتھ پکڑا چلنے لگے۔ مشن کہتے مولا ذرا وہ بتائیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مولا میری جسارت تو نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں، مگر یہ بتائیے کہ آپ مٹی کوریٹ کر اب کیا فریضہ انجام دے رہے تھے، اگر مناسب سمجھے تو ہمیں بتائیں۔ اب یہاں پر جیسے کہنا تھا کمیشن اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، توجہ چاہتا ہوں دیدار محترم، اب جو لفظ میں جس کے لیے کہہ رہا تھا وہ جملہ سنیے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہ میشم ہمارے دل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے، توجہ چاہتا ہوں دیدار محترم، امیر کائنات فرما رہے ہیں ہمارے دل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر ہے۔ جب میں کسی کو اس لائق نہیں پاتا کہ اپنی بات بتاؤں تو میں آتا ہوں رات کی تنہائی میں، اپنا ان رازوں میں سے ایک راز زمین کے حوالے کرتا ہوں۔ میں اپنے رازوں میں سے ایک راز زمین کے حوالے کر کے اسے ثبوت خاک کر دیتا ہوں۔ کمیشن سنو گے، وہ جو ایک راز، توجہ آخری مجمع تک، وہ جو ایک راز میں زمین کے حوالے کرتا ہوں، اسی راز کی بدولت زمین سے رزق ہوتا ہے۔ بیٹھے خدا کی قسم، ایک راز کی بدولت جو زمین سے رزق نکلتا ہے، ایک راز کی بدولت جب میرے دل کے اندر بے چین اور امنگ مارتا ہے تو میں جا کر زمین کے حوالے ایک راز اپنا پیش کرتا ہوں اور زمین کو سپرد خاک کر دیتا ہوں، اور اس راز کی بدولت یہ جو آج زمانے میں رزق ہو رہا ہے نا، یہ رزق ہمارے ایک راز کی بدولت ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانے کا علی ہوگا، جو زمانے کا علی ہوگا وہ اپنے ایک راز کو زمین میں سپرد خاک کرے گا تاکہ زمانے کو رزق ملے، تاکہ زمانے کو رزق ملے۔ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، جو زمانے کا علی ہوگا، جو زمانے کا علی ہوگا وہ اپنے ایک راز کو زمین میں پرست کرے گا تاکہ زمانہ رزق پائے۔ آپ نہیں پہنچے وہاں تک، اسی لیے امام حسین نے کربلا کے مقتل میں علی اصغر کو سپرد خاک کیا تاکہ زمانے کو رزق ملتا رہے۔ یہی وجہ تھی چونکہ زمانے کا امام اور زمانے کا علی ہے، تاکہ راز کی وجہ سے تمہارے زمانے میں رزق پھیلتا رہے اور زمانہ رزق پاتا رہے۔ یہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام۔ اب علی جسے اپنا رازدار بنائے، جسے راز میں شریک کرے، اسے حضرت میثم تمار کہا جاتا ہے۔ سنیے دیدار محترم کی میثم کیا ہے، میثم کی عظمت کیا ہے، کیا وقار ہے حضرت میثم کا کہ امیر کائنات اپنا راز بتا رہے ہیں۔ اب وہاں سے واپس ہوئے، توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت میثم کیا ہے۔ اب جب واپس ہوئے اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت میثم تمار کی ایک دکان تھی جس پر وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، اسی لیے میثم تمار کہلانے لگے۔ یہی ہے نا تاریخ۔ سنیں جناب، آپ جائیں گے مسجد کوفہ، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جس کے دل میں جتنی تمنا ہے زیارت پہ جانے کی اتنی بدل صلوات پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ اب وہاں سے گئے
مسجد کوفہ میں، وہاں ایک ایسا ستون ہے کہ جس کے پاس امیر کائنات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے. توجہ چاہتا ہوں. ویسے علماء نے لکھا کہ ہر ستون کے پاس امیر کائنات نماز پڑھتے تھے، مگر ایک ستون ایسا تھا جہاں مولا کائنات ہمیشہ نماز پڑھتے تھے. ٹھیک، امیر کائنات کی جگہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی امیر کائنات کی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ایک روز ایسا آیا اسی ستون کے پاس جہاں مولا کائنات نماز پڑھتے تھے، وہیں پر حضرت میثم تمار مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے نا، تاریخ کا جملہ ہے، کہتے جیسے کھڑے ہوئے نا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر، مگر وہاں جہاں مولا کائنات امیر کائنات نماز ادا فرما رہے تھے اور ہمیشہ نماز ادا کرتے تھے، وہیں پر حضرت میثم تمار چونکہ مولا کائنات کہیں گئے ہوئے تھے، اور میثم تمار کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے. ابھی نماز تمام ہوئی کہ ایک آواز آئی، یا صاحب سر علی، اے علی کے راز کے صاحب. توجہ چاہتا ہوں، اے علی کے رازدار، اے علی کے راز کے صاحب، یعنی علی جسے اپنا راز بتا رہے ہوں انہیں میثم کہا جاتا ہے. پتہ چلا اللہ کے راز کو علی کہتے ہیں، علی کے راز کو میثم تمار کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اب علی کے رازدار. اب چاروں طرف مجمع دیکھ رہا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جیسے ہی سنا، تاریخ کہتے کہ حضرت میثم مڑے. دیکھیے امیر کائنات کے جتنے بھی صحابی ہیں سب کا ایک الگ معیار ہے، الگ مرکز ہے، الگ رفعت و بلندی ہے. حضرت تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی، دکھائی دینے والا دکھائی نہیں دیتا، اب آواز آ رہی ہے اور کہا کہ اے صاحب سر علی، یہ علی کے راز کے ساتھی، تم اس دارین کے مالک کو ہمارا سلام کہنا. توجہ چاہتا ہوں، دارین کے مالک کو ہمارا سلام کہنا. اور کسی نے لکھا ہے کہ دار کے مالک کو ہمارا سلام کہنا. دار کے معنی ہوتا ہے گھر کے عربی میں. اب چاہے اس گھر کو مانیے چاہے اس دارین کو مانیے، سب علی کی ملکیت ہے. چاہے گھر ہو، چاہے زمانہ ہو، چاہے دارین ہو، سب علی کی ملکیت میں. کہتے ہیں کہ اب لوگ پریشان ہوئے کہ آواز تو آ رہی ہے مگر دکھائی دینے والا دکھائی نہیں دیتا. اور میثم سے کہہ رہا ہے کہ اے علی کے رازدار ساتھی، تم صاحب دار کو ہمارا سلام کہنا. میثم نے کہا جسے سلام کرنے آئے ہو جا کر سلام کیوں نہیں کرتے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے. کہ جسے سلام کرنے آئے ہو اسے سلام کیوں نہیں کرتے؟ کہ میں گیا تھا وہی مگر علی آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جانتے ہیں، لوگوں نے پوچھا میثم یہ کون ہے؟ کہ تم جانتے نہیں، یہ حضرت خضر ہے جو علی کو سلام کرنے آئے. کون؟ حضرت خضر جو نبی ہیں. یہ جملہ بدلوں، جو حضرت موسیٰ کے استاد ہیں. حضرت موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، حضرت خضر کے پاس علم سیکھنے کے لیے. جسے جناب موسیٰ نے اپنے آپ کو سوچ لیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کہ جاؤ، اور حضرت خضر کے پاس بھیج دیا. پتا چلا جو موسیٰ کا استاد ہو اسے خضر کہتے ہیں، جو خضر کا استاد ہو اسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا منزلت ہے دیدان محترم. سارا زمانہ ہے اور جناب میثم نماز ادا فرما رہے. اب سنیے دیدان محترم، بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ اگر اس علاقے کا جو سب سے بڑا آدمی ہو وہ ایک چھوٹی سی دکان میں کبھی نہیں بیٹھے گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ جو اس علاقے کا سب سے بڑا آدمی ہو وہ ایک چھوٹی سی دکان پر کبھی نہ بیٹھے گا. کچھ تو ڈر سے نہیں بیٹھتے، نہ جانے کون ہمیں مار دے، لیکن وہ علی جو راز خدا ہو. میثم دکان سے جائے ہوئے امیر کائنات چلے. میثم، ہاں مولا کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا یہ کھجورے ہیں اور کھجور بیچ رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جناب میثم نے کہا مولا آپ آئی گئے ہیں تو چند لمحے کے لیے بیٹھیے، میں ابھی آ رہا ہوں. سب نے سنا، میں نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، آپ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. ٹھیک.
جاؤ میشم گئے تو اب جو کھجور لینے والا آتا ہے نہ مولائے کائنات اسے ہاتھ سے اٹھا کے دیتے ہیں، نہ اس سے ہاتھ سے پیسہ لیتے ہیں، نہ وزن کر کے دیتے ہیں، کہتے آؤ جتنا کا سامان لینا ہے وہ پیسے رکھو اور خود لے کر چلے جاؤ۔ اب کچھ اور بھی تھے، جیسے ہی دیکھا کاکا علی بیٹھے تو ہے دکان پر، میشم نہیں ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے علی پیسے لے رہے ہیں، نہ علی اپنے ہاتھ سے سامان دے رہے ہیں، کب چلو۔ اب ہر وقت امتحان لینے والے موجود تھے، کب جیسے ہی پہنچے کہا علی ہمیں 2 درہم کا یا 2 دینار کا ہمیں یہ کھجور چاہیے، ہمیں دے دیجیے۔ مولانا نے کہا پیسے رکھو لے کر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کیا ہے، ان کے پاس جو پیسہ تھا وہ کھوٹا تھا، انہوں نے 2 درہم رکھا، کھجور لے کر اپنے من مطابق، علی نے نہ روکا نہ ٹوکا، انہوں نے پیسے رکھے، کھجور لے کر چلے گئے۔ چند لمحے کے بعد جناب میشم تمار آئے، اب جو فیصلہ کچھ اللہ ہے استقبال کیجیے گا جان محترم۔ جیسے ہی حضرت میشم آئے، مولا کچھ فروخت ہوا؟ کہاں میشم یہ رکھا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت میشم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مولا یہ تو درہم جو ہے وہ کھوٹا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں جملہ میں کہنا چاہتا ہوں استعمال کیجیے گا کہ مولا یہ درہم جو کھوٹا ہے کہ تمہارے ابھی ایمان میں اور اضافہ ہوگا، تمہارے ایمان میں ابھی اور اضافہ ہوگا۔ ابھی چند لمحہ ہی نہ گزرا تھا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہ مولا آپ نے جو کھجور دی تھی ہے وہ کبھی کوئی کھٹی ہے، کوئی خراب ہے، کوئی کھٹی ہے، کوئی خراب ہے، کوئی کھٹی ہے وہ خراب ہے۔ امیر نے مسکراتے کہا جیسا دیا تھا ویسا پا لیا۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، نتیجہ ختم ہو گیا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ چھوٹا ہی سا تھا مگر نتیجہ بہت بڑا ہے۔ امیر کائنات نے کیا کہا، جیسا تم نے پیسہ دیا تھا ویسا سامان پا لیا، جیسا تم نے سامان دیا تھا پیسہ دیا ویسا سامان پا لیا۔ اب نتیجہ سنیں، ایسا لگ رہا تھا حضرت میشم کی دکان پر علی پورے سے رات بنا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے علی میشم کی دکان پر پورے سے رات بنا رہے ہیں۔ جیسے جیسے پورے سے رات پر کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے آزادی وہ آزادت، آزادی وہ آزادت، آزادی آزادت، اے جہنم یہ میرے ہیں، اے جہنم یہ جہنم یہ میرے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں ایمان توڑا جائے گا وہاں پر محبت اہل بیت ہو جائے گی۔ جیسا دیا تھا ویسا پا لیا، جیسا دیا تھا تم نے ویسا پا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پولیس سے رات بنا رہے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ صلوات بھیجے مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرا جائے، سب کے لیے ہے۔ علی کی عدالت جب اپنے غلام کو نہیں چھوڑتی، توجہ چاہتا ہوں۔ اب دوسرا دن آیا، سنیا دیدار محترم حضرت میشم کون، جسے علی جیسا امام اعتبار کرے، علی جیسا امام جس پر اپنا راز ظاہر کرے، اسے میشم تمار کہتے ہیں۔ امیر کائنات بیٹھے ہوئے اور ادھر سے عبد الرحمن ابن ملجم کا ادھر ہوا، اسی دکان سے۔ دیکھیے امیر کسے کہتے ہیں، ایسی حکومت زمانے کرنے والے کوئی نہ ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عبد الرحمن ابن ملجم گزرا، مولا نے کہا میشم سے دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا، یہ ہمارا قاتل ہے۔ میشم کی تیوریوں کو مولا کا پھر اسے قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ کون علی جیسے امام کو کھونا چاہے گا؟ کہ مولا سے قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ اب دیکھیے علی کی عدالت یہ ہے، امامت اسے کہتے ہیں کہ میشم جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ باتیں سناتا ہے آپ میں نوجوانوں کا حوالے کر رہا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا کہ قتل سے پہلے، جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ کہ مولا پھر سے مدینے سے باہر نکلوا دیجیے، پھر وہی جملہ، جرم سے پہلے سزا۔ ایسا امام زمانہ کہاں لائے گا؟ کہاں سے جھوٹ کھلا؟ آپ سنیں عزیزان محترم، اسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی باتیں چلی گئی۔ میشم نے کہا مولا میں ذرا لمحے کے لیے گیا اور ابھی آیا۔ مولا نے کہا جاؤ۔ اب جب جیسے میشم تمام کھائے تو واقعہ بہت بڑا، مگر میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، نقطہ سنیے گا۔ کہتے جیسے ہی میشم واپس آئے تو کیا دیکھا؟ ساری کھجوریں ختم، جتنی کھجوریں رکھی ہوئی تھی سب ختم۔
کہ ماشاءاللہ مولا آج ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کھجوریں فروخت ہو گئی. مولا کائنات نے کہا نہیں. پھر حضرت قمر یاد آئے. مجھے ایک جملہ سنیے گا. کیا تھا؟ سائل نے ایک روٹی مانگی تھی. توجہ 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 کہتے ہیں کہ یہاں پر قمر سے مولا کائنات سے سائل نے ایک روٹی مانگی تھی. مولا نے روٹی کے بجائے پورا خطاب دے دیا تھا. کہا میشم یہاں پر ایک سائل آیا تھا. مولا یہ سارے کھجور کہاں گئے؟ آپ نے فروخت کر دیا. نہیں، ایک سائل آیا تھا، میں نے سائل کو دے دیا. یہاں پر آپ ہوتے ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا ایک دے دیتے، دو دے دیتے. یہ ہوتا ہے نا جانے محترم، جو عوام کی فکر ہے، جو یہ انسان کی یہی ہے نا. میں ہوتا ہے کہ مولا ایک دے دیتے، دو دیتے، دو 4 کلو دے دیتے. سب کے سب دینے کے لیے بات کیا گئی؟ اب میشم کی زبان پر نہ چو نہ چہرہ نہ ماتھے پر شکن نہ تیلیوں پر بال. مولا سے کہتے مولا جس طریقے سے وہ شاعر تھا میں بھی تو شاعر بن کر آیا ہوں. مولا میں بھی تو شاعر بن کر آیا ہوں، کچھ مجھے بھی عطا کریے. مولا کچھ مجھے بھی عطا کریے. توجہ چاہتا ہوں دیدار محترم. یہاں پر کوئی اور ہوتا تو یہی کرتا نا، مولا شاعر دے دیا آپ نے. لیکن یہاں پر حضرت میشم تمار کہتے ہیں مولا جیسے وہ شاعر آیا تھا میں بھی تو آپ کے در کا شاعر ہوں، کچھ مجھے عطا کریے. اب یہاں پر جس طریقے سے رسول اللہ نے حضرت سلمان کو علم عطا کیا تھا، ویسے امیر کائنات نے حضرت میشم تمار کو علم عطا کیا. وہ علم کیا ہے؟ سنیں دیدار محترم کا علم عطا. اب یہاں پر کہ مولا میں بھی تو آپ کے در کا سوالی ہوں. میشم کیا چاہیے؟ کہ مولا وہ چیز دے دیجئے کہ رہتی زمانے تک زمانہ ہمیں یاد کرے. اللہ اکبر. بڑے خاموشی سے سن لیا آپ نے. کہ وہ چیز عطا کرنے کہ جو زمانے تک زمانہ ہمیں یاد کرے. علی نے فرمایا میشم تمہیں ہم نے اپنا بنا لیا یہ کم ہے. مولا کچھ عطا کریے. اب یہاں پر حضرت امیر کائنات نے علم منایا، حضرت میشم تمار کو بتایا. علم بتایا اور علم منایا وہ ہوتا ہے کہ رہتی قیامت تک کون کیا کرے گا، کون کب مرے گا، کون کیا ہے، وہ سب کے ساتھ امام علی کائنات نے حضرت میشم تمار کو بتا دیا. توجہ چاہتا ہوں کیا مطلب ہر باتیں امیر کائنات نے حضرت میشم تمار کو بتا دی کہ آج سے لے کر رہتی قیامت تک جو جو ہونے والا ہے وہ سب کے سب حضرت امیر کائنات نے حضرت میشم تمار کو بتا دیا کہ یہ ہوگا، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ ساری بات دنیا کا نظام حضرت میشم تمار کو بتا دیا. اب جب میشم تمار گلیوں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے تم جس کا ادھار لیے ہو دے دو، اس لیے کہ پرسوں تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. یعنی امیر کائنات کے غلام کا مرتبہ زمانہ سوچے عزیزان گرامی. اب چلے ہیں توجہ، تاریخ نے جو منظر نویش کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جیسے امیر کائنات نے حضرت میشم تمار کو علم عطا کیا، اب میشم تمار گلیوں میں گھوم رہے ہیں. حضرت میشم کے دوست حضرت حبیب ساتھی کہتے ہیں چلتے چلتے بازار میں گئے تو ادھر سے حضرت حبیب اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور ادھر سے حضرت میشم. اور وہاں کے تاریخ دان لکھنے والے مورخ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ اس طریقے سے حضرت حبیب اور حضرت میشم تمار اپنے دونوں گھوڑے سے اس قریب آ گئے. کہتے ہیں گھوڑوں کے کان ایک دوسرے سے مل گئے، اتنے قریب آ گئے. اب سننے والے سن رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میشم سنیے دیدار محترم کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایسے عالم میں حضرت حبیب کی نظر میشم پہ پڑی، میشم تمار کی نظر حضرت حبیب بن مظاہر صدی میں پڑی. کہتے اتنے قریب آ گئے کہ گھوڑوں کے کان آپس میں ٹکرا گئے. اب یہ دونوں قریب آئے، قریب آ کے اب یہاں پر جملہ سنیے دیدار محترم. حضرت توجہ چاہتا ہوں حضرت حبیب نے کہا میشم میں ایسے شخص کو کوفے میں دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حبیب کہہ رہے ہیں میرے میشم میں ایسے شخص کو کوفے کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جسے علی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا. زندہ باد زندہ باد سلامت رہے. آپ بات دیکھیے کیا ہے. جیسے جیسے علی نے انہیں اپنے اہل بیت کے اپنے چاہنے والوں کو بتایا، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. حضرت حبیب کہتے ہیں میشم میں کوفے کی گلی میں ایک ایسا شخص دیکھ رہا ہوں جو علی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا. اب جیسے حضرت میشم تمام یہ سنا نا، سن کر مسکرائے، مسکرا کے کہتے میں بھی ایسے سنہرے بالوں والا دیکھ رہا ہوں جو حسین کی محبت میں کربلا میں مارا جائے گا. کیا خدا کی قسم. ارے موت کا نام سن کے تو انسان کو رونا چاہیے، لیکن یہ علی کی محبت ہے جو موت میں بھی جینا سکھا رہی ہے. کیا بات ہے خدا کی قسم.
کہا کہ اے میشم میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کی محبت میں تمہیں پھانسی دی جائے گی. تو میشم کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں سنہرے بالے والوں کو جو اسی علی کے بیٹے کی محبت میں کربلا کے مقتل میں مارا جائے گا. کہتے ہیں کہ ابھی جتنے بازار میں اور لوگ تھے سب نے دیکھ لیا کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. اب جیسے یہ ادھر نکلے وہ ادھر نکلے. تاریخ کہتی ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ علی کی عاشق باتیں کیسی کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں اگلا جملہ سنیے گا کہ علی کے چاہنے والے مولا کے جتنے غلام ہیں سب کا معیار الگ ہے، منصب الگ ہے، اقتدار الگ ہے. اب جملہ سنیے گا. کہتے ہیں کہ ابھی آپس میں یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ دن میں گھوڑے پر سوار ہوئے جناب رشید ہجری آئے. رشید ہجری تاریخ کہتے ہیں جیسے ہی وہ قریب پہنچے نا، توجہ رکھیے گا، کہتے ہیں جیسے ہی وہ بازار میں پہنچے بازار والے سے پوچھ رہے کہیں تم نے میشم حبیب کو دیکھا ہے؟ کہا توجہ رکھیں. کہا کیا تم نے جیسے ہی بازار میں پہنچے رشید ہجری اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پوچھے کہیں تم نے علی کے چاہنے والے میشم حبیب کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہاں ابھی چند لمحے پہلے کھڑے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے. اگلا جملہ سنیے گا. کہتے ہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے. رشید نے کہا کہ ایک بار حبیب نے بتانا چھوڑ دی، ایک بار میشم نے بتانا چھوڑ دی. کہا کیا؟ کہا جو حبیب کا سر پوچھے جائے گا اسے اتنے درہم انعام دیا جائے گا. کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو تیسرے اور بھی زیادہ بڑھ گیا. وہ دو تو اور باتیں کر رہے تھے، تیسرا اور باتیں کر رہا. اور رشید نے کہا کہ جو حبیب کا سر لائے گا اسے اتنے درہم انعام دیے جائیں گے. میشم نے یہ نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کائنات اپنے چاہنے والے اپنے عاشقوں کو وہ ساری باتیں اس لیے جتنے بھی چاہنے والے مولا کے ہیں سب کا ایک الگ منصب، ایک الگ اقتدار، ایک الگ رفعت. ایسے ہی تھوڑی امیر کائنات کسی کو دوست بنا رہے ہیں. اب امیر جیسا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا کسی کی دکان پر بیٹھ رہا. اب آپ مسکرائیں گے اس بات کو سن کر. ہم اور آپ اگر کوئی چھوٹی سی اگر گھر اگر بنا رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ تلاوت ہو. یہ بھی چاہتے ہیں کہ حدیث کیوں کا اس لیے کہ اہل بیت کے قدم آ جائیں گے ہمارے یہاں. نہیں غور کیا آپ نے عزیزان محترم؟ جب ہم 1400 سال بعد ایک گھر یا چھوٹی سی دکان بناتے ہیں تو حدیث قصہ کے ذریعے افتتاح کرتے ہیں تاکہ پنجتن کا قدم ہمارے کام آ جائے. چھوٹی سی دکان حدیث تمام کی یہاں علی مجلس کو جذبہ آتا موجود ہے اور جسم کے ساتھ وہاں موجود ہے. کیا مرتبہ ہے خدا کی قسم حضرت میشم کا. اب چلے ہیں تاریخ کہتی ہے امیر کائنات پھر چلتے ہیں ساتھ میں حضرت میشم تمام. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جس کا نام تاریخ نے قیس بن حجش بتایا. قیس نام اسی کا گھر تھا. اسی کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا درخت تھا. کہے گا اب بھی نہ بولیں گے تو کون بولے گا. ایک چھوٹا سا درخت تھا، پودا تھا، وہ کھجور کا درخت تھا. امیر نے کہا کہ اے میشم یہ جو دیکھ رہے ہو چھوٹا سا پودا، کہا مولا کہ تمہیں ایک روز ہماری محبت میں اسی پہ پھانسی دی جائے گی، اسی پہ سولی دی جائے گی. توجہ رکھیے خدا کی قسم. اب جیسے کوئی عام ہم جیسا آدمی ہوتا کوئی ہوتا ایسا تو درخت اٹھا کے پھینک دیتا. اس لیے کہ سامان رہے گا نا میں پھانسی پہ لٹکوں گا. لیکن کیا محبت اور عشق ہے حضرت میشم تمار کی. انہوں نے کہا کہ مولا پھر جیسے جیسے علی بیان کر رہے ہیں میشم مسکراتے جا رہے ہیں. میشم تمہیں ہماری محبت میں اس پر سولی دی جائے گی. کا مولا اور کا تمہارے پاؤں کو کاٹا جائے گا. کا مولا اور کا تمہارے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. کا اور مولا کا تمہارے شکم کو چیر دیا جائے گا. کا مولا اور کا تمہاری زبان کو قلم کر دیا جائے گا. اب توجہ عزیزان محترم، میں خدا اگر مجھے پڑھ دے تو اس بات کو آسمان پہ جا کے پڑھوں. وہ جو باتیں ہیں خدا کی قسم دل کی گہرائی میں اتر جانے والی بات. اب جیسے جیسے مولا بتا رہے تھے میشم خوشیوں سے جھوم رہے تھے. اب اگلا جو جملہ کہا ہے میشم نے وہ میشم کا جملہ سنیے. جناب میشم کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ اس وقت جب میری زبان کاٹی جائے گی میں ایمان پہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. کیا لہجہ ہے حضرت میشم کا.
یا مولا جس وقت ہماری زبان کاٹی جائے گی اس وقت میری زبان میرے ایمان میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ کہا رہو گے۔ اب اگلا جملہ کیا کہا؟ ایمان۔ اگر توجہ چاہتا ہوں، حضرت مشن نے کہا مولا یہ بتائیے کہ اس وقت ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت بھی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ہمیں کائنات نے کہا ہماری محبت ہی میں تو زبان کاٹی جائے گی، ہماری محبت میں ہی تو زبان کاٹی جائے گی۔ اور یہ کہنا تھا تو حضرت مشن نے پروفیسر کہا مولا یہ ایک جان کیا اگر 70 بار مشن ملتا ہو اور آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے تو 70 بار۔ حضرت مشن زندہ ہونے کے لیے تیار ہے اور مرنے کے لیے تیار ہے۔ کل نہیں جائے خدا کی قسم، زمانہ رفت حضرت مشن تمار دیکھے، منصب حضرت مشن تمار دیکھے۔ اب کہتے ہیں قیس کے گھر کے سامنے پہنچے، امام اور مشن الگ ہو گئے، مولا اپنے گھر، مشن اپنے گھر۔ راستے میں قیس سے ملاقات ہوئی، کہ قیس میں ایک روز تمہارا پڑوسی بنوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں محترم، کہ ایک روز میں تمہارا پڑوسی بنوں گا۔ قیس نے سوچا شاید کہ ہمارے پہلو میں گھر وغیرہ بنوا لے، لہٰذا رہنے آئے۔ کہتے ہیں کہ میسم جب مجھ سے ملتے تھے تب یہ کہتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قیس کہہ رہا ہے کہ جب بھی میسم مجھ سے ملتے تھے یہی کہتے تھے میں تمہارا پڑوسی بنوں گا۔ یہ بات مجھے تب سمجھ میں آئی کہ جب حضرت میسم کو پھانسی دینے کی بات آنے لگی۔ اب وہ ایک لمحہ یہاں چھوڑوں گا مگر اگلی بات انشاءاللہ وہیں سے ملاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جیسے جیسے کہا مولا نے فرمایا اسی درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کوئی ہوگا ایسا دیوانہ علی کا چاہنے والا ہے، صرف علی کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ کہتے ہیں روز آ کر حضرت میسم وہاں پانی ڈالتے تھے۔ عشق کی انتہا دیکھیے خدا کی قسم، پانی ڈال کے کہتے تو جلد بڑا ہو جا تاکہ علی کی بات سچی ہو جائے۔ سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ کہا جلد تو بڑا ہو جا تاکہ میری زبان یہی کاٹی جائے اور مجھے اسی پر سنی دی جائے اور میرے مولا کی بات سچی ہو جائے۔ ویسے میرا مولا کبھی غلط کہتا نہیں، تو جلد بڑا ہو جا۔ کہتے ہیں روز آ کر اب جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، ابھی تک تو پانی دیتے تھے، اب مصلی بچھا کر نماز بھی پڑھا۔ کیا لطف ہے خدا کی قسم علی کے عشق میں۔ اب کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، تو جب بڑا ہو گیا، سنیں تاریخ، جیسے بڑا ہو گیا تو ابن زیاد ادھر سے گزرا۔ جیسے ہی گزرا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ اس کا پرچم جو تھا کھجور کی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر پھنس کر پھٹ گیا۔ اب تو تاریخ ہے کہا کہ نہیں پورا درخت تھا، یہ کہتا ہے کہ نہیں جیسے ہی ابن زیاد کا جو پرچم پھٹ گیا نا تو اس نے مائل غصے کے کہا میرا پرچم پھٹ گیا، اسے کاٹ ڈالو۔ اب جب کاٹنے کی بات پہنچی نا، اب سنیں عزیزان محترم علی کے عشق کا اندازہ کیا ہے اور علی کے عشق کی بات، علی کی بات جو کہی ہے وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی ایک مرتبہ آنے والے کہتے ہیں کہ میسم تو بڑا کہتے تھے کہ اسی پہ ہمیں پھانسی دی جائے گی، یہ تو کاٹا جا رہا ہے۔ توجہ کی آپ نے، یہ تو کاٹا جا رہا ہے، اسے تو کاٹنے کے ابن زیاد نے حکم دے دیا، اسے کاٹ دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت میسم کے بیٹے تھے، حضرت میسم نے جب وہ کاٹ دیا گیا تو اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا، جو کھجور تھی اسے 4 حصوں میں بانٹا گیا، 4 تختے بنائے گئے۔ کہتے ہیں کہ اب اس تخت کو جناب میسم تمار نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ، اس وقت میرے ذہن سے ان کے بیٹے کا نام نکل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو جاؤ ایک میخ لے آؤ، ایک کیل لے آؤ لوہے کی، اس پر لکھوا دو میسم تمار ابن یحییٰ، اور لے جا کر ایک تختے میں اسے گاڑ دو۔ توجہ چاہتا ہوں، کل لے جا کر ایک تختے میں اسے گاڑ دو۔ اب پتا چلا جب تختہ لگ گیا، بعد میں جب ایسا مسئلہ آیا کہ اب حضرت میسم، توجہ چاہتا ہوں میں اب سمیٹ رہا ہوں گفتگو، وقت زیادہ ہونے لگا چونکہ اگلی بات سنیے گا۔ کہتے ہیں اب جیسے ہی حضرت میسم مولا کائنات، چونکہ شہادت واقع ہو گئی ہے مولا کی 47 ہجری میں، اور جناب میسم کی شہادت ہوئی ہے 60 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ اب مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت میسم بیان کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کو معلوم پڑا کہ یہ میسم جو ہے وہ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہ پکڑ کر آؤ، قید کر کے جب جیسے ہی پہنچے کہا کہ تم علی سے محبت کرنا چھوڑ دو،
میشر کا کیا جملہ ہے؟ استقبال کیجیے گا کہ علی سے محبت کرنا چھوڑ دو، کل زمانے میں اگر ایسا مولا لے آؤ تو پھر چھوڑ دو۔ کل زمانے میں اگر ایسا کوئی مولا لے آؤ تو محبت چھوڑ دو، نہ ایسا مولا ملے گا نہ میں محبت چھوڑوں گا۔ قائد میں ڈالو، نے کہا کہ میں قائد میں ڈالوں، قائد میں ڈالا گیا تو وہیں پہ اور عاشق علی سے ملاقات ہوئی۔ ایک اور عاشق علی جس کا نام تاریخ نے حضرت مختار سقفی بتایا۔ دو علی کے چاہنے والے آپس میں، ابھی تو ایک علی والا سمجھ نہ رہا تھا، اب دو علی والے کا جہان کیا ہے۔ کیا مرتبہ ہے دیدار محترم۔ کہا کہ اب دیکھیں ادھر ادھر باتیں ہونے لگی، بڑی باتیں ہوئی ہے قید خانے میں، وہ منظر مجھے نہیں عرض کرنا، مگر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حضرت چونکہ جناب مختار کے یہاں پر نشان لگ گیا تھا آنکھوں کے اوپر اور خون بہ رہا تھا، جلدی خون بند نہیں ہو رہا تھا، زخم ہو گیا تھا۔ تو جناب مختار نے کہا کہ اس وقت قید میں بڑی مشقت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میشر تمار کی عشق کی انتہا دیکھیے۔ میشر نے کہا مختار گھبراؤ نہیں، میشر نے کیا فرمایا؟ مختار تم گھبراؤ نہیں، اتنے جلدی تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی جلدی تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ اب مختار نے کہا ہاں میشر، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قاتل حسین کو نہ مار دیا جائے۔ اب بات بڑھتی رہی، اب دیدان محترم میں مجھے قید خانے کا پورا منظر نہیں عرض کرنا ہے، مگر سنیے آئیے گا، بس جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دو باتیں، اب جیسے ہی دروغہ زندان نے جا کر ابن زیاد سے بتایا کہ ابھی تک تو ایک مختار تھے جو نہ سنبھالے جا رہے تھے، اب تو میشر تمار بھی آ گئے ہیں۔ اب دیدان محترم دیکھیے کیا لفظ ہے کہ ایک مختار ہے، ایک میشر تمار ہے، اور دونوں حیدر کرار کے غلام ہیں، دونوں حیدر کرار کے غلام ہیں۔ کہا ٹھیک، پھر بلایا گیا حضرت میشر تمار بن یحییٰ کو۔ کہا میں نے تم سے کہا ابھی تک تو تم باہر کر رہے تھے ذکر علی، اب تم قید خانے میں بھی کر رہے ہو۔ کہا کیا کریں، مولا نے بڑے راز بتائے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا نے بڑے راز بتائے ہیں۔ کہا کہ علی کا ذکر کرنا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہائے ہائے، جیسے ہی کہا ہاتھ کاٹ دیں گے، حضرت مختار نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ، اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے۔ حضرت میشر مسکرائے۔ کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تم سے پہلے میرے مولا نے یہ خبر ہمیں دے دی۔ توجہ عزیزان گرامی، تم سے پہلے میرے مولا نے یہ خبر دے دی ہے۔ کہا اور کیا کیا دیا تمہارے مولا نے؟ مولا نے کہا ہے کہ تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور تمہارے شکم کو چیر دیا جائے گا، اور تمہارے میخوں کے ذریعے، کیلوں کے ذریعے تمہیں سولی دی جائے گی۔ کہا یہ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ کہا اور کیا کہا تمہارے مولا نے؟ کہا میرے مولا نے کہا کہ میشم میرے عشق میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی، میرے عشق میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ اب جیسے یہ کہنا تھا دشمن اہل بیت سامنے والا، کہا کہ ہم سب باتیں تو مانیں گے مگر علی کی یہ بات نہ مانیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جناب میشر کا جملہ سنیے۔ میشر فرماتے ہیں زمانے میں کوئی ایسا ہوا ہی نہیں جو علی بات کو رد کر دیا جائے۔ علی کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی، نہ علی کی بات کبھی جھوٹی بن سکتی ہے۔ کہ ہم جھٹلائیں گے علی کی بات اور تمہاری زبان نہیں کاٹیں گے۔ لو اب وہی تختہ، بعض کہتے ہیں کہ وہی درخت تھا، بعض کہتے ہیں وہی تختہ، اب جب اس پر لٹکایا گیا تو حضرت میشر کے بیٹے نے کہا جب دیکھا گیا تو وہی کیل اس میں لگی ہوئی تھی جس پر میشر تمار لکھا ہوا تھا۔ کہتے اس پر لگایا گیا، دونوں ہاتھ میں اس میں کیل، دونوں پاؤں میں کیل، یعنی لوہے کی میخیں گاڑ کر اس طریقے سے لٹکا دیا گیا حضرت میشر تمار کو۔ کہتے ہیں مگر اب جیسے جیسے حضرت میشر کو لٹکایا گیا، توجہ چاہتا ہوں جان محترم، اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت میشر نے کہا اے اہل کوفہ ایھا الناس، تاریخ کہتے ہیں ابھی ایک لفظ نہ گزرے تھے کہ سارے کوفے والے جمع ہونے لگے، ایسا لگ رہا تھا پھر کعبہ بیچ میں ہے، حاجی طواف کر رہے ہیں۔ نہیں ذرا سا بولے اب دیکھیے کیا ہے شان حضرت میشر تمار، علی کی ذات کیا امام نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اب
توجہ چاہتا ہوں. حضرت میشک فرماتے ہیں ایھا الناس، اے کوفے والو آؤ میں تمہیں وہ راز علی کے بتاؤں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں. آسمان کا بچھانے والا میرا علی ہے، زمین کا فرش بچھانے والا میرا علی ہے. توجہ چاہتا ہوں سارے محترم، آدم کی توبہ خود میرے علی نے کرائی، ابراہیم کے لیے آگ میں گلزار میرے مولا نے کیا، موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ میرے مولا نے لگایا، یوسف کو حسن کنویں سے میرے مولا نے نکلوایا. اب سارے محترم ایک جتنے بھی فضائل تھے آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر خاتم تک، ایک جملہ ایک فضائل امیر کائنات کے بیان کر رہے تھے. کسی نے جا کر بتایا ابن زیاد کیا مسئلہ ہوا؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ علی کے فضائل ابھی بھی بیان کر رہا ہے. پہلے تو قائد میں تھا تو بھی علی کے فضائل بیان، اب سولی پہ ہے پھر بھی علی کے فضائل بیان. کا بیان کرنے دو، بیان کرنے دو، بیان کرنے دو. ابھی چند لمحے کی زندگی ہے، اب وہ بیان کرے گا تو کیا کرے گا؟ چند لمحے میں مر جائے گا. اب سارا کوفہ جمع ہونے لگا. اب جب وہاں سے ابن زیاد نے کہا کہ وہ 4 لمحہ اور زندہ رہے گا، اب ایک مرتبہ جناب مشن تمام نے کوفے والوں سے کہا آؤ میں تجھے وہ راز بتاؤں جو علی نے بتائے ہیں. آؤ راز بتاؤ تو توجہ رکھے گا. کہتے کہ آؤ میں وہ راز بتاؤں جو میرے مولا نے بتائے. کہ سورج جو فلا کا ہے نا وہ اس کا نام نہیں، وہ جو فلا ہے نا اس کا بات نہیں. اب کہتے ہیں قیس بن حجر اب دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس پہنچا. کہ ابن زیاد ارے میشم تار پر بھی تمہارے شجرے کھلا رہے ہیں، جلدی جاؤ اور میشن کی زبان کاٹو ورنہ میری ماں کا بھی کردار سامنے میشن نے بلایا. سب کو توجہ رکھیے گا. میشن نے بلایا آؤ اے اہل کوفہ آؤ تمہیں میں علی کے فضائل سناؤں. میرے مولا نے بتایا. اور اگلا جملہ جو استقبال کیجیے گا. میشن نے فرمایا توجہ رکھیے گا کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا اے میشن ہمیں وہی قتل کرے گا کہ جو حرام زادہ ہوگا. حضرت امیر کا جملہ کہوں. حضرت امیر رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی انت حبک الا طاہر الولادہ وبغضک الا کافر الولادہ. اے علی آپ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، آپ سے بغض وہی کرے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. امیر کائنات اب عزیزان محترم میں وہ لطف آپ کی بارگاہ تک پہنچا اور جلدی جلدی سنیے گا. اب می سمجھا صحیح قیس نے جا کر بتایا ابن زیاد کو تمہارے شجرے کھول رہا ہے کہ جلدی جاؤ جا کر اس کی زبان قلم کرو ورنہ ہماری ماؤں کا کردار بھی سارے زمانے کے سامنے پیش کرے گا. نہیں توجہ رکھے گا. ارے ڈر تھا حقیقت تھی تبھی تو ڈر تھا. تبھی تو ڈر تھا. اگر حقیقت نہ ہوتی تو انسان نہیں ڈرتا. توجہ چاہتا ہوں اگر حقیقت نہ ہو تو انسان ڈرے نا. جس کے اندر حقیقت بڑھ جائے گی پھر انسان نہیں ڈرے گا. ایسے عالم نے ایک مرتبہ کیسے کہا اب جیسے قریب آیا نا کہ زبان کی سبھی کاٹے ابن زیاد میں نکلا. آپ کا جملہ کہنا چاہتا ہوں استعمال کیجیے گا. کہتے ہیں کہ مشن تمام سولی کے اوپر ہے، پیر کاٹ دیا گیا، پیر کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی علی علی کر رہے ہیں، پھر بھی علی علی کر رہے ہیں، پھر بھی علی علی کر رہے ہیں. اب جیسے جنات بڑھا کہ حضرت مشن کی زبان کاٹے سے ایک مرتبہ جیسے قریب آیا نا ایک مرتبہ حضرت مشن نے پورے جسم کی طاقت کو سمیٹ کر اپنے لوالے دہن کو اپنے منہ میں رکھا اور قاتل کے منہ پہ مارا. قاتل کے منہ پہ تھوک کر کہا کہ یاد رکھنا میرا علی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور تو جس کا غلام بن کر آیا ہے وہ کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے. حضرت مشن تمام
ابن یحییٰ اصل کہتے ہیں کہ اب حضرت مشم کی زبان کاٹ دی گئی، لیکن زبان کاٹنے کے بعد بھی پہرا نہ رکا۔ کہتے ہیں کہ عرش عالم میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اب جب زبان کٹتے انسان کی جب کوئی نہیں بول پاتا تو وہ کچھ بولتا ہے تو ایک الگ کیفیت کی آواز آتی ہے۔ اہل کوفہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو جب زبان کٹ گئی نا تو حضرت مشم یہ کہہ رہے تھے مجمع کو علی سنائی دے رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے پھر بھی مجمع کو علی سنائی دے رہا تھا۔ یعنی وہ کشش، وہ عشق، وہ محبت، وہ جذبہ، وہ حوصلہ حضرت مشم تمار کو علی نے عطا کیا تھا۔ جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی بھی حق بولنے میں پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ سچا کے بولے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک جملہ اور کہہ دوں ختم کر رہا کہ حضرت ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ، وہ کہتی ہیں کہ حضرت مشم ایک وقت پہنچے، جب وہاں گئے ہیں، بس ایک فضائل لکھیں گے، بس سنیے گا کہ میں تمام کر دوں گا۔ کہتے ہیں جب ان کے گھر پہنچے ہیں تو حضرت ام سلمہ نے ایک خوشبودار عطر، یہ خوشبو کے ذریعے عطر کا لفظ نہیں ہے مگر خوشبو پیش کیا اپنے غلام کے ذریعے، لاؤ مشم کو دے دو۔ مشم کو دینے کے بعد کہا، بس پردہ سے آواز آئی، مشم جب نبی اور علی ایک جگہ بیٹھتے تھے تو تمہارا تذکرہ کرتے تھے۔ پتا چلا جو زمانے کا نبی ہو، جو زمانے کا علی ہو، جب وہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو تمہارا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جب علی جیسی ذات اور نبی جیسی ذات ایک جگہ جمع ہو تو مشم کا تذکرہ کرے، تو جب ہم جمع ہوں گے تو مشم کا تذکرہ نہیں کریں۔ عزیزان گرامی، حضرت مشم تمار کی زبان کاٹ دی اور 3 دنوں تک لاش کو ایسے ہی لٹکائے رکھا۔ میں کہوں گا کہ مشم آپ کا لاشا 3 دن تک لٹکا رہا، مگر حسین کا لاشا 40 دن بے گورو کا رہا۔ آج کا جو دن ہے آپ کے یہاں وہ منسوب ہے حضرت ام فروا کی جان، حضرت امام حسن کا دل بند، حضرت آقا حسین کا بھتیجا، حضرت زینب کے دل کا چین جسے سارا زمانہ حضرت قاسم ابن حسن کے نام سے وہ عجب انتخاب ہو گیا اس مجلس کا کہ میں حضرت مشم کا تذکرہ کر بیٹھا، تو رہتے رہتے احساس ہوا مصائب تو حضرت قاسم کا پڑھنا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مشم کے ہاتھ، پاؤں، زبان، شکم کاٹے گئے، الگ الگ کر دیے گئے۔ یہ مشم ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، زبان بھی کاٹی گئی۔ یہ حسن کا لال قاسم ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہے۔ العظمت للہ مرحبا لناصرنا۔ ارباب اداب، آج 6 محرم ہے، وقت آ گیا ایک لمحہ حضرت امام حسن کی تاریخ کا بیان کریں۔ رو لینا جتنا رو سکتے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جب جودہ بن اشعث نے امام حسن کو زہر دیا، اب جو زہر دیا ہے نا تو امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے گرے۔ یہ ارباب اداب بھائی بھی ساتھ آ گئے ام فروا کے ہاں۔ جب ام فروا نے یہ حال دیکھا ہے اپنے والی و وارث کا، تڑپ گئی، یہ میرے والی و وارث، یہ آپ کا حال کس نے کر دیا؟ امام حسن نے کچھ نہ کہا، بھائی اتنا کہا جاؤ کیسے بھی کر کے میری بہن کو بلا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھائی پر مصیبت آتی ہے نا تو بہنوں سے زیادہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ بہنوں کی عزت کیا کریں۔ ارباب ادب سن لینا، ارباب ام فروا نے کہا کیسے بلاؤں؟ کہ میرے لال کو بلا دو۔ جناب قاسم کو بلایا، سن لینا ارباب ادب، جناب قاسم کو قریب بلایا،
کا گریبان کھول دو، آستین چڑھا دو، سر کا غبار اور خاک ڈال دو اور میری بہن کے قریب بھیج دو، میری بہن سمجھ جائے گی۔ یہ اللہ اللہ، یہ کیسی بہن اور کیسا بھائی تھا۔ کہتے کہ جیسے ہی حضرت قاسم دہلیز جناب زینب پر پہنچے ہیں نا، اب جو جیسے جناب زینب نے دروازہ کھولا تو قاسم پر نظر پڑی، اور قاسم پر نظر پڑتا ہی جناب زینب نے کہا ہائے میرے بھیا کی خیر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے نام امام رضا کی طرح لو سکتے ہو، اور ہائے میرے بھیا کی خیر۔ وہ امام رضا جناب زینب پہنچی اپنے بھائی کے گھر تو کیا دیکھا، دشت میں کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ یہ امام رضا، یہ سارا یہ واقعہ نہیں بیان کرنا، مجھے مسائل پڑھنا ہے حضرت قاسم کا۔ کہتے ہیں کہ اب جو دشت میں ٹکڑے گرے ہیں وہی کربلا میں شہید بن کر اٹھے۔ امام حسن نے وقت آخر ایک وصیت نامہ لکھ کر جناب قاسم کے ہاتھ پر باندھ دیا، یہ بابی ادا یہ پیغام دوں آپ کی بارگاہ میں کہ یتیموں کو کبھی نہ ستانا۔ اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا وہ یتیموں کے لیے سوال کیا جائے گا، یتیم جو ہونا انہیں نہ ستانا۔ اب ذرا سوچو، بعد شہادت امام حسن جناب قاسم کو وہ تعویذ کھولنے کی نوبت نہ آئی کہ امام حسین نے کیسے اپنے یتیم بھتیجے کو پالا ہے۔ ایسے زمانہ پالے اپنے یتیم بھتیجوں کو کہ امام حسن علیہ السلام کی جان قاسم کو وہ تعویذ کھولنے کی نوبت نہ آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو کیسے پالا ہے۔ لو ارباب اعظم، تاریخ کا وہ منظر، وہ وقت بھی آ گیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جنازہ چلا تو تھا مگر خون میں ڈوبا ہوا واپس آیا۔ اللہ اللہ، ایک بہن ہے نا اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے، ایک بہن نا کیسے دیکھے، ایک بھائی کے جنازے میں تین دیکھ رہی ہے، ایک بھائی کا جنازہ تینوں کا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بس آ رہا ہوں اپنے مندر پر۔ کہتے ہیں کہ اب جناب امام حسن کا جنازہ واپس آیا، لوگوں نے، ان لعنتیوں نے جناب امام حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا۔ تو ارباب ادا، جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں حضرت امام حسن کو دفن کیا گیا۔ لو ارباب ادا، 28 رجب کو قافلہ چلا، 2 محرم کو قافلہ والد کربلا اور سارا واقعہ چھوڑ دیا، مگر انشاءاللہ مسائل کے جملے سنیے گا اور روتے ہوئے جائیے گا۔ کہتے تاریخ کہتی ہے کہ وہ دن بھی آ گیا، عاشور جسے کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک وہ دن ہے جس کے دن زہرا کا بھرا گھر لمحوں میں اجڑ گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت فرما نے کہا اے قاسم جاؤ اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے اجازت لے لو۔ یہ کہنا تھا، جناب قاسم نے کہا اماں میں کئی مرتبہ گیا مگر چچا نے اجازت نہ دی۔ کہا جاؤ جاؤ، تمہاری بیوہ ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے، لیکن یہ وزادارو یہ کہنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اسی اسنا میں جناب قاسم کو جب ایک ماں نے بڑا بے چین دیکھا، اسی اسنا میں یاد آیا کہ باپ نے ان کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اور تعویذ کا ملا خریدا اور تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ اے قاسم جب تم اس تعویذ کو کھولو گے نا، میرا بھائی نہ رہے آدھا میں جھولا ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ مبیضا، انہوں نے لوگوں کا مشکلہ کرنا مبیضا۔ کہتے ہیں ایسے عالم میں حضرت جناب قاسم نے جیسے کھولا نا تو لکھا تھا اے میرے لال، جب تم اس وقت یہ تعویذ کھولو گے نا، تو جب اس وقت کھولو گے نا تو میرا بھائی میرے آدھا میں جھولا ہوگا۔ حضرت قاسم لے کے چلے، اب تو تحریر لے کر بھائی کی خدمت میں بڑھے نا، ایک بھائی نے بھائی کی تحریر دے دی، آنکھوں سے لگایا، جاؤ میرے لال خدا حامل، جزاکم اللہ خیر جزا، خدا کو امام نبی سوائے غم آل محمد کے حضرت قاسم امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے وہ نوشتہ دیکھا، بھائی کی تحریر پڑھا اور آنکھوں سے لگایا، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ جناب قاسم کو سوال کیا، لیکن اس سے قبل جملہ کہو، جب وہ ذرا پہنائی جانے لگی تو ذرا جناب قاسم کے اوپر نہ آئی، صرف ایک کرتا پہن کر حضرت قاسم علیہ السلام کو میدان میں بھیجا۔ وہ ارباب اعظم گھوڑے پر حسین نے اپنے بھتیجوں کو سوار کیا، میدان مقتل میں آئے، حضرت نے وار کیا، اب نے اس کے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا جناب قاسم نے۔ اب حضرت امام نے جناب قاسم کے مقابلے میں آیا، جیسے مقابلے میں آیا ارباب اعظم امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اتنا بڑا پہلوان قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، لیکن چند لمحہ نہ گزرا تھا جناب قاسم نے حضرت کو تحقیق کر دیا۔ اب اداکارہ نے امام اب ایک آواز بھیجی، ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، ارے
یہ حسین کا بھتیجا ہے یا عباس کا بھتیجا ہے ایسے نہ مانو، بلکہ چاروں طرف سے دور پڑو. آئے حسن کا یتیم، آئے 13 سال کی زندگی. اب جو قاسم پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، اب جو قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی چچا میرا آخری سزا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ارباب عذاب تیسری بھتیجے نے چچا کو آواز دی. آقا حسین نے تلوار کو درمیان کیا. اب جیسے خیمے سے نکلے ہیں نا، اب یزیدی لشکر کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین آ رہے ہیں. ارباب ایسا یہ دیکھنا تھا. آج 13 سال کا قاسم حسن کی امانت. اب جیسے یزیدی لشکر نے انہوں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا، ارے قاسم گھوڑے سے زمین پا گئے. اب دیکھا تو یزیدیوں نے حسین آ رہے ہیں، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر. آئے زندگی میں حسن کے لال کا ناشا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کو بندے دے سوائے ہمیں آج محمد کے امام حسین جب پہنچے ہیں. اب دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ناشا پامال ہے، کہیں ایک جگہ سے ٹکڑے، کہیں ایک جگہ سے ٹکڑے. وہ ارباب اعظم سے واقعہ نہیں بیان کرنا. امام حسین نے امام قاسم کو آواز دی، میرے لال قاسم، مگر کوئی آواز نہ آئی. دوسری بار آواز دی، میرے لال قاسم، مگر کوئی آواز نہ دی. اب تیسری بار امام کہتے ہیں میرے لال قاسم تمہیں حسین بلا رہا ہے. اب ایک مرتبہ ٹکڑوں سے آواز آئی، ارے موت نے مجبور کر دیا. وہ ارباب اعظم جگر تھام لینا، ماں جملے کو محسوس کریں گی. کہتے ایسے عالم میں تعلیم کہتی ہے امام حسین نے حضرت قاسم کے لاشے کو ٹکڑوں کو جمع کیا. اب ٹکڑے کو جمع اب ایک ماں کی حیثیت، ماں کی کیا فکر ہے ارباب اعظم. کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین نے اب جب لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا نا ایک گٹھڑی بنا کر، اب جب امام حسین خیمے کے بس سوال کیجیے ارباب اعظم، میں مسائل تمام کر رہا ہوں. جب جیسے ہی امام حسین اب لاش کے ٹکڑے لے کر اب جیسے ہی خیمے میں پہنچے ہیں نا، انہیں فروا سے کسی نے کہا ارے تمہارے بیٹے کا جنازہ آیا ہے. اب جیسے ہی انہیں فروا نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ گٹھڑی تو آئی ہے، قاسم کا جنازہ نہیں آیا. اللہ 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 اللہ. جیسے ہی دیکھا نا میرے لال کا جنازہ تو نہیں، یہ گٹھڑی کیسی؟ ارے کسی نے کہا ارے گٹھڑی میں لاش ہے، جناب قاسم ہے. اب ایک مرتبہ جلدی جلدی وہ میں فروا نے گٹھڑی کو کھولا. ایک مرتبہ فیضا نے پوچھا اے فروا کیا کرے؟ اپنے لال کی پیشانی دیکھ رہے ہو، تاکہ اپنے لال کی پیشانی پا میں بوسا دے دوں اور حسن کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. اے ارباب اعظم، ارے فروا کا یتیم، حسن کا یتیم، کربلا کے مقتل میں یزید کے گھوڑوں سے لاشیں پامال ہو گئی. واہ قاسمہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولے محمد، ہر ایک جماع کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زہرا کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم ہم کو نہ دے تو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.